نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا انسان مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ سمجھ لیجئے کہ اگرچہ انسان کو آج ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، اس کے پاس موجود ہیں یا چاروں طرف اس کے لیے دستیاب ہیں، لیکن ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی آج کا یہ انسان اس بے سکونی کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی یہ اسباب ہیں، یہ سب کے سب اسباب اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب اللہ کا حکم ہو۔ اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا، یہ سارے اسباب ہوں گے لیکن اس کا نتیجہ اسے نہیں مل سکتا۔ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اچھی قسم کی اس کے پاس ہر قسم کی سہولیات موجود ہیں، لیکن اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو پھر ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا۔ اور ہم روزمرہ یہ مشاہدہ چاروں طرف کر رہے ہیں کہ انسانوں کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، لیکن نہ دن میں اسے چین ہے، نہ رات میں اسے سکون ہے۔ بستر پر اس کو اطمینان کی نیند نصیب نہیں ہے، دوائیوں کا سہارا وہ لیتا ہے تب بھی اسے اطمینان نہیں ملتا۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک انسان اگر سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، اس کے لیے رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا لازم ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اسے راضی ہونا ہوگا۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے وہ شکر اور صبر کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں جو کچھ اسے ملتا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے یا اس سے واپس لے لیا جاتا ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ تو شکر اور صبر کا یہ جذبہ اسے سکون فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قناعت کی زندگی اختیار کرے، یعنی جو کچھ اسے میسر ہے اسی پر وہ مطمئن رہے، اسی پر وہ قناعت کر لے، ورنہ دوسری صورت لالچ اور حرص کی ہے۔ جو شخص لالچ اور حرص کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو 2 وادیاں مل جائے اس پر بھی وہ اکتفا نہیں کرے گا، وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا۔ فرمایا کہ اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یعنی جو لالچ اور حرص میں مبتلا ہو گیا اس کی زندگی سے پھر سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دل میں اللہ رب العالمین کی معرفت موجود ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ پر توکل ہو، یہ ذکر قلبی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے عمل کے ذریعے اپنے رب کو یاد کرے، ذکر عملی کہلاتا ہے۔ اپنے زبان سے اپنے رب کو یاد کریں، اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان اذکار کے ذریعے، اور وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائے ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، رات کے اذکار، گھر سے نکلتے وقت کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے وقت کے اذکار، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اذکار، ان کا اہتمام یہ ذکر لسانی ہے۔ تو ذکر قلبی ہو، ذکر عملی ہو، ذکر لسانی ہو، اس کے ذریعے اسے سکون میسر ہوگا۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خوب سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین ملتا ہے۔ اور جو شخص اس ذکر سے دور رہتا ہے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی، پھر اسے سکون میسر نہیں ہوگا۔ یہ وہ امور ہیں جن کو اختیار کیا جائے، اور وہ امور جس سے بچنا ضروری ہے وہ حسد کی کیفیت ہے۔ جو شخص حسد کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ دوسرے کے لیے دل میں جو شخص کینہ اور بغض رکھتا ہے اور غصہ پالتا ہے، انتقام کی کیفیت میں رہتا ہے،
وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اسی طریقے سے تکبر جو شخص کرتا ہے، متکبر شخص جو ہے سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نماز ذریعہ سکون اور راحت ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں جب آپ پر کوئی غم ہوتا، پریشانی ہوتی، آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ لہٰذا نماز سب سے بڑا ذکر بھی ہے اور ذریعہ سکون بھی ہے۔ اپنی توجہ آخرت کی جانب رکھیں، اپنی توجہ جنت کی جانب رکھیں، رب کی رضا کی جانب رکھیں۔ جب جنت مقصد ہو، رب کی رضا مقصد ہو، تو پھر دنیا کا کوئی بھی غم اور پریشانی آپ کو بے سکون نہیں کر سکے گا، دنیا کا کوئی نقصان آپ کو بے چین نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا یہ وہ صفات ہیں جن کو ایک بندہ مومن اختیار کرے گا تو دنیا میں بھی سکون پائے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی رب کی رضا اور جنت کو پالے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔